بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ سامعین کرام، آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، آج کی سب سے گرما گرم اور 2 3 4 خبریں وہ ایک ایک کر کے آپ لوگ کے ساتھ رکھ لیتا ہوں اور آپ لوگ کی رائے درکار ہوگی۔ دوسرا، معذرت کے ساتھ کچھ ٹائم سے آپ لوگوں سے میں آپ لائن رہا، کسی ذاتی وجوہات کی بنا پہ کچھ ویلاگ آپ لوگ کو اور اپڈیٹ نہ دے پایا، تو اب انشاءاللہ روٹین کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ یہ ویلاگیں اور یہ اپڈیٹس آپ لوگ کے ساتھ آتی رہیں گی۔ سب سے بڑی بات، جو اہم بات ہے، وہ ہے کہ ٹائم میگزین میں قیدی نمبر 804 25 کروڑ کے عوام کا مرشد بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا جیل سے ایک آرٹیکل چھپ گیا۔ اس آرٹیکل پہ ناقدین، حمایتی، بین الاقوامی میڈیا، بین الاقوامی لوگ سارے بات کرنے لگتے، جبکہ ہمارے ملک کے اپنے جو اہم ترین ارتا کرتا لوگ ہیں وہ بھی اس بات سے خوفزدہ بھی ہے اور اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اس میں عمران خان صاحب نے کوٹ ٹو کوٹ کچھ پوائنٹ آؤٹ کیے، وہ آپ لوگ کے ساتھ ایک ایک کر کے رکھ لیتا ہوں۔ دوسرا، جو سب سے افسوسناک خبر ہے پاکستان کے حوالے سے، کہ پتہ نہیں ہماری ملک کس رخ طرف جانے لگے۔ ایک تو ہماری جو انصاف ہے، 142 ممالکوں کے پیرس میں ہم 140 ممالک کے پیرس میں آ گئے، یعنی ہماری نمبر 142 میں 140 نمبر، یعنی صرف اور صرف انصاف میں ہم سے نائجیریا اور ایک اور ملک ہے جو ہم سے بدتر ہے۔ باقی یا جمہوریت یا انصاف یا آئین قانون سب کی دجیاں ہو گئی ہے، کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہمارے عدالتیں ربڑ سٹمپ بن گئی ہے۔ جبکہ تیسری جو اہم خبر ہے وہ یہی ہے کہ ٹرمپ نے اور یوکرین صدر، اس کا وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ ان لوگوں نے نائب صدر کے موجودگی میں زیلنسکی کو ٹرمپ نے ایسا دعوادار لتراڑ دی، کیونکہ ٹرمپ اب چاہ رہے کہ جو ہمارے امریکہ کی نقصان ہوا ہے، جو ہمارے امریکہ کے پیسے وہاں اس جنگ میں استعمال ہوئے، اس کا ہم ازالہ بھگتنا پڑے گا اور اس کا ہمیں بدلہ دینا پڑے گا۔ جبکہ زیلنسکی کو اس نے ایک تنبیہ کی کہ آپ نے ایک دفعہ بھی امریکہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کے ٹائم میگزین کو، جو بین الاقوامی جرید ہے، جو سارے بین الاقوام اس کو پڑھتے ہیں، اس میں ایک آرٹیکل چھپا۔ اس نے کوٹ ٹو کوٹ بہت سے باتیں کی، لیکن میں چند اہم باتیں آپ لوگ کے ساتھ رکھ لیتا ہوں۔ ایک تو اس نے اسٹیبلشمنٹ کو، خاص طور پہ آرمی چیف کو یہ بتایا کہ لہٰذا آپ اپنے دائرے اختیار میں واپس چلے جائیں، کیونکہ جب تک امریت جمہوریت کے اوپر حاوی ہو اس ٹائم تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ دوسرا، اس نے دہشت گردی کا خاص طور پہ اشارہ دیا کہ جب ایک سیاسی پارٹی کے ورکروں کو، ان کے عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو جب آپ تشدد اور قید و بند کی زندگی گزارنے پہ مجبور کریں گے، تو اسی طرح تیسری پارٹی، جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کل اکوڑا ہٹک میں بھی دھماکہ ہوا ہے، تو تیسری پارٹی پھر اس افراتفری سے پیدا اٹھائیں گے۔ تیسری جو اہم بات، اس نے امریکہ کو، ٹرمپ کو مبارکباد دی اور اس نے کہا کہ جس خطے میں، پاکستان جیسے جس خطے میں امریت کا راج ہے اور جمہوریت کی اقدار ختم ہونے والی ہے، اس میں امریکہ کو چاہیے کہ اس خطے میں مداخلت کرے اور اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تاکہ جمہوریت بحال ہو جائے۔ تیسری جو اہم خبر ہے، چوتھی جو اہم پوائنٹ اس نے عدالتوں کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عدالتیں ایک ادارے کے اہلکار بنے ہوئے، ایک جعلی سرکار کے اہلکار بنے ہوئے، اور اس لیے لاہور میں جو اس دن ایک بندے نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر ہائی کورٹ کے کھاتے کے اندر اپنے آپ کو آگ لگا دی،
آج بدقسمتی سے وہ بندہ میو اسپتال میں دم توڑ گیا، لیکن ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کس چیز کی انکوائری کر رہے ہیں کہ پیٹرول کی کس طرح اندر آ گیا؟ یعنی اس چیز کی انکوائری نہیں ہو رہی ہے، اس چیز کی تحقیقات نہیں ہو رہی ہے کہ یہ بندہ جو 10 سال سے انصاف کے لیے ٹوکرے کر رہا تھا اور آخر کار وہ دل برداشتہ ہو کے اپنے آپ کا خاتمہ کر دیا، آخر واقعہ کیوں ہوا؟ اس کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ لوور کورٹ میں اس کو انصاف ملا تھا، لیکن ہائی کورٹ میں 10 سال سے وہ چکریں لگاتا رہا، لیکن اس کو انصاف نہیں ملا، اور اس انصاف سے وہ دل برداشتہ ہو کے اپنے آگ کو اس نے آگ لگا دی۔ لیکن ہمارے چیف جسٹس ہائی کورٹ اس چیز کی انکوائری کر رہے کہ پیٹرول ہائی کورٹ کے کھاتے کے اندر پہنچا کس طرح، جبکہ نہ اس چیز کی انکوائری کی جائے کہ اس کو انصاف کیوں نہیں ملا، اس کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ تو اسی وجہ سے ہمارے جو انصاف کی تنزلی ہے وہ 6 درجے اور نیچے آ گئے۔ یہ اکانومسٹ کی رپورٹ ہے۔ دوسرا، اس تنزلی میں 142 ممالکوں میں ہمارا نمبر، پاکستان کا نمبر، پاکستان کا گراف 140 نمبر پہ، صرف 2 ممالک ہم سے انصاف میں ہم سے بھی گئے گزرے۔ یہی تو حال ہے، جبکہ دوسری طرف ہم ٹاپ 10 میں بھی پہنچ گئے۔ ٹاپ 10 میں ایک اکانومسٹ، ایک انٹرنیشنل جرید ہے، اس نے ریسرچ کی، اس نے بہت سے تحقیقات کی، اور اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ پاکستان ٹاپ 10 ممالکوں میں شامل ہو گیا، اور ٹاپ 10 وہی ممالک ہے جس میں جمہوریت کی اقدار نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی وہ امریت کا راج ہے، وہ لوگوں کی حقوق، وہ لوگوں کی ووٹ کی عزت، وہ لوگوں کی انصاف، وہ لوگوں کی بول چال، وہ لوگوں کی سوچ، وہ لوگوں کے نظریے پہ پابندی لگتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان ان ممالک، ان ٹاپ 10 بدترین ممالکوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن ہمارے پاکستانی حکومت اشتہاروں پہ اشتہار دے رہے ہیں، اشتہاروں پہ اشتہار دے کے اربوں روپے آپ کے اور میرے ٹیکسز کے ضائع کر رہے ہیں، اور سب گڈ کی سائن دے رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پی کا ایڈ کے تحت بہت سے اینکر کو آپ لائن کرتے کرتے شروع ہو گئی۔ کاشف عباسی صاحب، خالد جمیل صاحب، بہت سے اور اینکر، پارس اور بھی حبیب اکرم، بہت سے لوگ آپ لائن ہو گئے۔ وجہ کیا بنی؟ کیونکہ صرف اور صرف جو اس حکومت، اس کی تقلید اور اس کی صفات، جھوٹی صفات اگر کوئی اینکر بیان کر سکتے تو اس کو پی ٹی وی میں سرکاری نوکری بھی مل سکتے، لیکن اگر وہ ایک لفظ بھی اس سے آگے پیچھے کر لے تو اس کو آپ لائن کیا جاتا ہے، اس کی نوکری چھینی جاتی ہے، اس پہ پریشر ڈالا جاتا ہے، اس کے پیچھے فون آ جاتا ہے، اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کون کر رہے، کس کر رہے۔ لیکن میری سوال یہ نہیں ہے کہ کون کر رہے، میرا سوال صرف اور صرف پاکستانیوں سے، پاکستانی اعلی حکام سے یہی ہے کہ کیا یہ پاکستان ترقی کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ کیا پاکستانی عوام سکھ کی سانس لینے کا حق نہیں رکھتا؟ یہ ابھی رمضان آ گیا، رمضان میں ہر بندے کا روٹین چینج ہو جاتا ہے، لیکن یہاں جو ہمارے تجارتی حضرات ہیں، جو آڑتی ہیں، جو منڈیوں میں کاروبار کر رہے، ان کے ہاتھ میں تسبیحات ہوتے ہیں، مسجد کی طرف بھاگ کے دوڑتے، لیکن رمضان کے شروع دن سے چیزیں دگنی ہو جاتی ہیں، عام آدمی کی زندگی عجیب رنگ ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارے پڑوسی ممالک یا یورپی ممالک میں اسی رمضان میں قیمتیں آدھی سے کم کی جاتی ہے،
لیکن بدقسمتی ہمارے مسلمان ایسے ہے کہ اس میں پھر مسلمان کا خون نچوڑنے کے لیے ہمارے مسلمان بھائی میدان میں نکل آتے اور پھر وہ سب کچھ کسی سے ڈکی چوپی نہیں ہے. اور یہ پھر ہمارے اعمال ہے کہ ہمارے اوپر حکمران بھی اس طرح آتے, ہمارے اوپر جابر لوگ بھی اس طرح آتے, اور ہمارے اوپر پھر بہت سے ایسے ظلم و زیادتی ہوتی ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا. سامعین کرام, سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے, ویڈیو کو لائک کرے, شیئر کرے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے. اور نیکسٹ ولاگ میں کچھ اور اہم خبریں آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا. اس ٹائم تک اپنا اور اپنے چینل کا خاص خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.